الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصى ولا تحصى، وجعل لهم عيدا يعود في كل أسبوع ويتكرر، ونقاهم به من درن الذنوب وطهر. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر ودبر فيسر. وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما لاح هلال وأنور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ ہزارہ اور لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا ہے، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید ہمیں عطا کی۔ یوں تو انسان پر اللہ عز و جل کی طرف سے بے شمار نعمتیں ملی ہیں، مگر ان نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی مدت ہے، وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا عارضی اور وقتی ہے۔ پیاس لگی پانی پیا، بھوک لگی کھانا کھایا، نیند آئی سو گیا، الغرض یہ اور اس طرح کی بہت سی نعمتیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ وقتی فائدہ ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر توفیق اور ہدایت، سیدھے راستے کی رہنمائی، دین اسلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ اتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ انسان دنیا کی دوسری نعمتوں کے مقابلے میں ان کو کچھ حیثیت نہیں دے سکتا۔
کچھ مقام نہیں دے سکتا، کیونکہ دین اسلام کی طرف رہنمائی ایسی نعمت ہے، اللہ کا ایسا انعام ہے کہ اس نعمت اور انعام کی ضرورت انسان کو اس دنیا کی زندگی میں ہے کہ وہ ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان، اچھے اطاعت گزار اور فرما بردار کی حیثیت سے گزارے اپنی زندگی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنے رب ذوالجلال خالق و مالک اللہ عز و جل کی مرضی کے مطابق گزارے، زندگی اس طرح گزارے جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اپنی خواہش پر زندگی گزارنے والے، اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، اپنے خواہشات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بہت ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان سب لوگوں میں ہم کو اپنا ماننے والا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو انسان ہونے کے باوجود ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر مخلوق اور مخلوق میں فرق ہے۔ ہم اللہ کو ماننے والے، اپنے خالق کو ماننے والے، پہچاننے والے اور طاقت بھر سکت کے مطابق اس کی عبادت و بندگی کرنے والے ہیں، تو لہذا ہمیں سے ہر مسلمان مرد عورت کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں سب انسانوں کی طرح ایک انسان نہیں ہوں، بلکہ سب انسانوں میں میں مسلمان ہوں، سب انسانوں میں میں مسلم ہوں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اب میں اس دنیا میں اپنی مرضی اور خواہش کی زندگی نہیں گزاروں گا، بلکہ اپنے رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ کوئی بھی انسان، مرد ہو کہ عورت، اس بات کو سمجھ لے، اس بات کو یاد رکھے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ مجھے قدم رکھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میرا قدم کہاں اٹھ رہا ہے، کس طرف میرا قدم جا رہا ہے، میری آنکھ کیا چیز دیکھ رہی ہے، میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے سوچنا ہے کہ میں سب انسانوں کی طرح ایک سادہ سیدھا انسان نہیں، بلکہ انسانوں میں ایک مسلم ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ اس طرح اگر آدمی سوچے تو اس کی زندگی صحیح معنی میں فرما برداری کے ساتھ گزرے گی، اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، صحیح طور پر وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزار سکے گا۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو اور سب مسلمان مرد عورت کو اللہ کی اس عظیم نعمت کو پہچاننے، اس کی قدر کرنے، دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و باللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی کے بعد برزخ میں قبر کی زندگی میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ قبر میں جب انسان کو رکھ دیا جاتا ہے اور ڈھیر ساری مٹی، بہت سے مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، تو اس وقت اس کے ساتھ نہ مال و دولت اس کے ساتھ ہوگا، نہ اس کے آل اولاد اس کے ساتھ ہوں گے، بس اس کے ساتھ اس کا عمل ہوگا، اس کا عقیدہ، اس کا عمل ہوگا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ اور قبر میں سوال ہوگا تو اس کی مال و دولت کے بارے میں نہیں، آل اولاد کے بارے میں نہیں، اس کے منصب اور کرسی کے بارے میں نہیں، سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم اس کے بارے میں کیا بولتے تھے، کیا سمجھتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو دیکھیے قبر کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے، نجات پانا ہے، آرام اور راحت لینا ہے، تو آپ کو اللہ کے دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی دولت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ کے بال بچے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کا عہدہ، آپ کا منصب، آپ کی کرسی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چیز ہوگی، ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کا دین ہے، آپ کا دین کے مطابق آپ کا کیا ہوا عمل، برزخ کی زندگی میں بھی کام آنے والی نعمت ہے، اور پھر آخرت میں بھی اسی آدمی کی نجات ہوگی، انہی مرد اور عورتوں کو نجات ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور انہوں نے ایمان کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہو، اللہ نے جن عبادتوں کو فرض کیا انہیں ادا کیا، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا، اور اللہ نے جن کاموں سے بچنے، دور رہنے کا حکم دیا ان سے وہ بچا ہو، دور رہا ہو، ایسے ہی آدمی کی نجات بھی قیامت کے دن ہوگی۔ تو دیکھیے دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا ایسا انعام ہے، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کی ضرورت ہے، قبر برزخ کی زندگی میں نجات پانا ہے تو اس کی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے اسی ہدایت اور رہنمائی کی، اسی دین کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں ان پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا انعام کیا، کتنی بڑی نعمت ان کو دی، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس نعمت کی حقیقت کو، قیمت کو جاننے، پہچاننے اور قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ پروردگارہ تو نے اپنا سچا اور آخری دین، دین اسلام کا ماننے والا ہمیں بنایا، اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب تو نے ہمیں دی۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی دل سے اقرار کرے، اعتراف کرے، مانے کہ پروردگارہ تو نے مجھے ایسی عظیم نعمت دی ہے، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تیرا احسان مانتا ہوں، دل سے پہلے نمبر پر، پھر اس کے بعد زبان سے بھی کہیں، پھر تیسرے نمبر پر اللہ کی اس نعمت کو وہ برتے، استعمال کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو غصہ دلانے والے کام سے، غصہ دلانے والی جگہوں سے اور باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے گا۔ اور اللہ کی مدد بھی مانگنا، اللہ سے توفیق اور سعادت بھی مانگنا ہے، کیونکہ انسان بہرحال کمزور ہے۔ خود اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں بتا دیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، اس کی کمزوری، اس کی ترقی، اس کی نجات میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے توفیق مانگنا، اللہ سے سعادت مانگنا ہے کہ پروردگارہ تو نے اپنا آخری اور سچا دین، دین اسلام ہم کو دیا، تو اس کا شکر ادا کرنے، اس پر ثابت قدم رہ کر مرتے دم تک تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ یہ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ بھی یہ سب چیزیں دیتا ہے، دے سکتا ہے، دینے والا ہے۔ محترم حاضرین، دین اسلام کو مان لینا ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل بے نیاز ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا وہ محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کو محتاج نہیں ہے، مگر اللہ نے ہم پر احسان کیا،
اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہمیں اپنے دین کا ماننے والا بنایا، تو اس ماننے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان آیا روزے رکھ لیتا ہوں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے نام پر کچھ خرچ کر دیتا ہوں، چھوٹی موٹی عبادتیں نیکیاں کر لیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم نے اللہ کے اس دین کو مانا تو اللہ کے اس دین کے مطابق سب سے پہلے ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت کو زندگی گزارنا ہے۔ زبانی جمع خرچ نہیں، زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ اس دین کے مطابق زندگی گزارنا ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ اور اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، عبادات کی شکل میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، اللہ کی مرضی مقدم رکھنا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے خواہش ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے آپ کے دل میں کچھ بات آ سکتی ہے، مگر اس وقت آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، اپنی خواہش کے پیچھے نہیں جاؤں گا، بلکہ مجھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ پر ایمان و یقین رکھنے کی وجہ سے، آخرت پر ایمان و یقین رکھنے کی وجہ سے مجھے اپنی خواہش کے مطابق نہیں، دوسروں کے بولے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، بلکہ میرے رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ میرے رب کی خواہش کے مطابق مجھے کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لیا، ان کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اللہ نے خرید لیا۔ خریدنے والا اللہ رب العزت ہے، جبکہ حقیقت میں اسی نے دیا۔ جان ہمارے جسموں میں ہے، یہ اللہ نے دی ہے، ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ عز و جل بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا، اور اس خرید کے بدلے میں اللہ رب العزت کس بات کا وعدہ کرتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایمان والوں کی جان کو اور مال کو اللہ نے خرید لیا، لے لیا، اسی نے دیا۔ اب لیا، لینے کے بعد اس کے بدلے میں کس بات کا وعدہ کرتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے ان کی جانوں ان کے مال کے بدلے میں اللہ کی جنت ہے۔ اور جنت اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور جنت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں میں اس کی وسعت کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں، اس کی آسائشوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا، بہت کچھ بتایا۔ الغرض ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، مرد ہو کہ عورت، ہمیں اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اپنے نفس کو سیدھا رخ دینا ہے۔ زندگی گزارنا ہے تو شاید دوسرے انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ انسانوں میں مسلمان کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی مرضی کو پا سکتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ کہ اللہ کے دین کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ چاہے آپ کا اپنا معاملہ ہو، بیوی بچوں کا معاملہ ہو، آپ کی تجارت ہو، معیشت ہو، کچھ بھی ہو، انسانی زندگی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، جتنی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں، سب میں آپ کو اور ہم سب کو، سب مسلمان مرد عورت کو اللہ کی مرضی معلوم کرنا اور اسے مقدم رکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر مسلمان ہو کر ہم بھی اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی خواہش کو چھوڑ کر، اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کو چھوڑ کر
اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ خود اپنے دل سے پوچھیے، اپنے آپ سے پوچھیے، تو ایک مسلمان جو اس طرح اپنی خواہش کی زندگی گزارتا ہے اس میں اور دوسرے وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا، جسے آپ غیر مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، مگر مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے دین کو سیکھیں، معلوم کریں اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو نئی توفیق دے۔ محترم حاضرین، دوسری ذمہ داریاں بہت ہیں، مگر 2-3 ذمہ داریوں کا ذکر ہو سکتا ہے اس موقع پر۔ پہلی ذمہ داری جیسے بتایا کہ دین کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا، چاہے عبادات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، دین کی باتوں کو معلوم کرنا، صحیح طور پر سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس کے بعد اللہ کے دین کے سلسلے میں ہمیں ضرورت پڑنے پر اپنی جان دینا، اپنا وقت دینا، اپنا مال خرچ کرنا، جہاں جہاں جیسے اللہ طلب کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہاں بھی اپنی مرضی، اپنی خواہش نہیں، یہاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ایک مسلمان مرد ہو کہ عورت آگے بڑھے گا، اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے، 11ویں اور 12ویں سال یثرب یعنی مدینہ کے رہنے والے کچھ لوگ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد دین کی باتیں سن کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے یعنی مکے کے مدینے کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے مکہ آ کر حج کے موقع پہ، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں مکے میں کیوں پریشان ہیں؟ آپ آ جائیے ہمارے علاقے میں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ جس طرح آدمی اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی طرف سے دفاع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور پہلے سال کچھ لوگ آئے، پھر دوسرے سال کچھ لوگ آئے۔ یثرب یعنی مدینے کا پرانا نام، وہاں سے جو لوگ آئے تھے وہ وہاں کے 2 عرب قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ وہ دونوں آپس میں بہت لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے تھے اور لڑائی بھی بہت دنوں بلکہ سالوں تک جاری رہتی تھی۔ ان کو لڑانے میں اس وقت آس پاس رہنے والے یہودیوں کی شرارت بھی تھی، ان لوگوں کو لڑانے میں۔ یہ لوگ لڑتے تھے اور کبھی یعنی اوس اور خزرج والے عرب یہودیوں پر غالب آ جاتے تو یہودی ان عربوں سے کہتے ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے تمہاری خیریت دریافت کریں گے، تمہیں ماریں گے، شکست دیں گے، تمہارے خلاف اور لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے عربوں کو اس سے ایسی بات کہی۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہودی اپنی عادت کے مطابق، اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا نہیں بلکہ انکار کیا اور آپ کو تکلیفیں دینے لگے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور اللہ کا بھی حکم آ گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ گئے اور آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد یعنی پرانا نام یثرب تھا، آپ کے جانے کے بعد مدینہ ہوا
طیبہ ہوا، نئے نئے نام اس کے پڑ گئے۔ تو جو عرب لوگ وہاں مسلمان ہوئے اوس و خزرج کے قبیلے کے حساب سے، تو اوس و خزرج سے، مگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اللہ کے دین کی انہوں نے مدد کی، تو اللہ رب العزت نے ان کا پرانا نام یعنی اوس اور خزرج کے بدلے میں قرآن میں اللہ نے ان کو نیا نام دیا، جسے ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں۔ انصار، مکے سے جو لوگ گئے مسلمان، وہ مہاجر کہلائے، اور مدینے کے رہنے والے جنہوں نے اپنے مسلمان مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھا، ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی، اور ان کی زندگی کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، بہت کچھ قربانیاں دی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بہت سی خدمات پیش کی اور آپ کی مدد کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو نیا نام دیا، انصار، مددگار، مدد کرنے والے۔ ہم کو بھی، ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ کے دین کے سلسلے میں مددگار بننا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی عقل سے، جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک جمہوری ملک ہے، یعنی رہنے والے لوگوں کا اپنا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا اپنا دین، اور مسلمان بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور دوسرے یعنی غیر مسلم بھی اپنے اپنے طور پر موجود ہیں، مگر ملک کا دستور اور ملک کا کوئی مذہب نہیں۔ آپ لبرل بولیے، جمہوری ملک بولیے، اور جمہوری ملک میں سب انسانوں کو جینے کا، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرنے کا پورا دستوری حق، قانونی طور پر یہ حق موجود ہے، مگر پچھلے چند سالوں سے مسلمانوں کے سلسلے میں جو کچھ شرارتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ تکلیف دینے والی باتیں سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں آتی ہیں، وہ بہت ہیں، مگر اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ظالموں کی گرفت شروع کر دی، ظالموں کی گرفت شروع ہو گئی ہے، ان کی شرارتیں برابر ہیں، بہت ہیں ان کی شرارتیں۔ انہی شرارتوں میں سے ایک شرارت مساجد اور مدارس کی وقف چیزیں ہیں، اوقاف ہیں، یعنی مسجد بنانے والوں نے، مدرسہ بنانے والوں نے مسجد کے کام کے لیے، مدرسے کو چلنے کے لیے اپنا حلال مال جائیداد کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں انہوں نے اللہ کے نام پر جو کچھ وقف کیا، جو کچھ خاص کر کے چھوڑ دیا، یہ وقف مال بہت زیادہ ہے، مدارس کے ہوں یا مساجد کے ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ وقف شدہ مال کسی کا ذاتی مال کبھی نہیں ہوتا، کسی کی اون پراپرٹی کبھی نہیں بنتی، وہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ ہاں، اس کے ذمہ دار کو آج کوئی ہوں گے، کل کوئی ہوں گے، بدل سکتے ہیں، مگر وہ چیز قیامت تک کے لیے برابر وقف رہے گی، اور اس کی آمدنی وقف کرنے والی کی وصیت کے مطابق مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے جیسا اس نے وصیت کیا وہ برابر وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر وقف مال کی نگرانی کرنے والے کسی قسم کا خرد برد کرتے ہیں، کسی قسم کا گھپلا کرتے ہیں، دنیا میں پکڑے جائیں نہ پکڑے جائیں، اللہ کے پاس تو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے وقف مال کے سلسلے میں ہر ایک کو اپنے مال سے زیادہ، بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے، اور مساجد اور مدارس کا جو کچھ وقف ہے، جو کچھ اوقاف ہیں، ان کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال صرف کمیٹی یا فلاں اور علان کی نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں ہندوستان جیسے ملک میں مساجد اور مدارس کا سلسلہ جب سے شروع ہوا، اب بلکہ قیامت تک کے لیے بھی سر دیے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے لیے مالی سہارا انہی اوقاف سے ملتا ہے۔ لوگوں کا انفرادی چندہ ہے، کسی کا چندہ اپنی جگہ ہے، مگر بڑا خرچ، زیادہ خرچ انہی اوقاف کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب کافروں کا، بعض کافروں کا، اللہ کے دشمنوں کا یہ ارادہ ہے، یہ شرارت ہے، یہ ان کی چال بازی ہے کہ وہ وقت کے سلسلے میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ وقت کے سلسلے میں نیا بل پیش کیا گیا ہے، جب ہنگامہ ہوا تو اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے۔ اب ان کی رپورٹ کب تیار ہوگی، اس میں کیا باتیں ہوں گی، اللہ بہتر جانے، ان کو کرنے دیجیے، مگر ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں موجودہ مرکزی حکومت کی نیت اچھی نہیں ہے، ظالموں اور شریروں کی نیت صاف نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مساجد اور مدارس کے اوقاف کے سلسلے میں، ان کی حفاظت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اسے بچانے کی فکر کریں، اور اس سلسلے میں ہم میں سے جس آدمی سے جیسے کچھ ہو سکتا ہے اوقاف کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اور کوشش کریں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز، ہم اپنی جگہ کمزور ہو سکتے ہیں، اپنی جگہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، مگر اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، مساجد کی حفاظت، مدارس کی حفاظت اور جو کچھ اوقاف ان کے لیے ہے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ بتائیے کیا ہم میں سے کسی کے دل میں درد ہے مساجد کے سلسلے میں، مدارس کے سلسلے میں، اسی طرح ان کے اوقاف کے سلسلے میں؟ کیا ہمارے اندر درد ہے؟ اپنا مال سب حفاظت کرتے ہیں، اپنی چیز کی سب حفاظت کرتے ہیں، مگر یہاں اللہ کے نام پر وقف شدہ چیز کا معاملہ ہے، اور اوقاف کے سلسلے میں شریروں کی جو نیت ہے، شریر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کیا ہمارے دل میں مساجد کی حفاظت کے سلسلے میں، مرد ہو عورت ہو، مسلمان ہیں تو ہمارے دلوں میں اس سلسلے میں بیداری ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مساجد کے لیے خطرہ ہے، مدارس کے لیے خطرہ ہے، اور ان کے لیے جو وقف چیزیں ہیں، وقف جائیداد ہیں، ان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اب ہم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر مکمل یقین، مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اوقاف کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں کرنا، اور اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے جس طرح دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ، اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ، اس سے زیادہ خیال کے ساتھ آپ کو اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دین کا علم جہاں سکھایا جاتا ہے، چاہے مدرسے کی شکل میں ہو، مکتب کی شکل میں ہو، ان کی حفاظت کے لیے آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے۔ مسجد مدرسہ چلنے کے لیے جو وقف جائیداد ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بھی ہم میں سے ہر آدمی کو دعا کرنا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔